امریکہ اور ایران کے درمیان ایم او یو کے ایگریمنٹ کی خبریں آ گئی ہیں۔ امریکی صدر کا ایک ٹویٹ ہے لمبا چوڑا، کون جیتا کون ہارا؟ پاکستان جیت گیا۔ جو بھی یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے، پریلیمنری ایگریمنٹ ہے، سر 30 دن میں تمام معاملوں کو حل کرنا ہے۔ جو فیلڈ مارشل نے پاسبل کیا ہے، یہ پچھلے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں جو قطر اور عمان میں ہوئے ان میں نہیں ہو سکا۔ یہ لیڈرشپ کا فرق تھا عاصم منیر کا جو ڈیلیور ہو گیا۔ جی بالکل، اور اتنی زیادہ سیٹ بیکس ہیں کہ اس انسان کی سنگولیرٹی آف پرپز جو ہے اس نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ انڈیا کی سازشیں، اسرائیل کی سازشیں، ایران کا ایک طبقہ۔ I am in the Oval Office at the White House where we just had a good very call with President Mohammed bin Salman of Saudi Arabia۔ اس کا مطلب سعودی عرب کا ایک لیڈنگ رول تھا پیس میں، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا۔ پاکستان کے ساتھ تھا۔ سر چونکہ ہسٹورک پروگرام، سعودی عرب کی عظمت کو سلام۔ اگر وہ شارٹ سائٹڈ کرتے تو وہ بہ جاتے اس کے اندر۔ آپ کو لگتا ہے یہ پیس ایگریمنٹ 30 ڈیز میں 60 ڈیز میں ہو جائے گا یا یہ لمبا چلتا رہے گا؟ یہ 30 ڈیز میں ہو جائے گا سر۔ یہ وائٹ ہاؤس پہ کیا فائرنگ ہوئی؟ پہلے آپ کو پتا ہے وہ بال روم میں فائرنگ ہو گئی، اب وائٹ ہاؤس پہ فائرنگ ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایم او یو کے ایگریمنٹ کی خبریں آ گئی ہیں۔ امریکی صدر کا ایک ٹویٹ ہے لمبا چوڑا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹروتھ نیشنل پہ، اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کچھ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ بھی ہوئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ عمران علی صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ ان کو اکثر میرے ساتھ دیکھتے ہیں اور جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ السلام علیکم سر، ہو یو؟ کون جیتا کون ہارا؟ پاکستان جیت گیا۔ لڑائی تو ایران امریکہ کی تھی، ان میں کون جیتا کون ہارا؟ اس میں پاکستان جیت گیا، اور ادھر دونوں برابر ہیں۔ اس میں ایران کی قوم کو اور ایران کی لیڈرشپ کو سلام۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جنگ جیداری سے لڑی اور اگینسٹ آل آڈز لڑی، لیکن جو ان کی اسٹریٹجی تھی اور جو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پوری دنیا کو دکھ دیں گے، اور پوری دنیا کمپلیسٹ بھی تھی۔ ہم دوسری طرف دیکھنے کے عادی ہیں جب ہمارے ایک ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، تو ایران کی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے جیت ہوئی ہے۔ یہ جو ان کی آپس کی جنگ ہے اس کی جیت کے بارے میں ابھی ورڈکٹ آؤٹ ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں ایران نے کس طرح کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ، آنر کے ساتھ، اور بہ نہیں گئے حالات میں، اور اپنے لیڈر کو جو کہ ایل ہے اس کے ساتھ جنرل وحیدی کی، ان کی لیڈرشپ کی، پریزیڈنٹ فارن منسٹر کی، بالیگاف کی، پوری ایرانی قوم کی، ایران نے یہ کام ہول آف دا نیشن اپروچ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ایک واحد سا کانسیپٹ ہے، جس طرح یہ جیو اکنامکس وغیرہ پڑھاتے ہیں اکیڈمیوں میں۔ کوئی چیز نہیں ہوتی جیو اکنامکس، جیو پالیٹکس بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر ملک اپنے حساب سے اس لمحے میں فیصلے کرتا ہے، اور ادھر بھی پوری قوم یہ ہول آف دا نیشن اپروچ کی باتیں ویسے کرتے ہیں۔ پوری قوم پاسدارانہ انقلاب جس طرح لڑے، جو قربانیاں دیں، ابھی تو سامنے آئے گا سر جو شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو ایک اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ اب اس کو ایم او یو کہتے ہوئے مجھے برا ہی پتہ نہیں عجیب لگتا ہے۔ جو بھی یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے، پریلیمنری ایگریمنٹ ہے سر، 30 دن میں تمام معاملوں کو حل کرنا ہے، بہت بڑی جیت ہے۔ اور اس سب کے علاوہ میں کوئی ایموشنل وغیرہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کی طرف سے ایک انسان جو پوری قوم کو ساتھ لے کے چلا، وہ عاصم منیر صاحب ہیں۔ میں بار بار فیلڈ مارشل نہیں کہتا، یہاں اتنے زیادہ فیلڈ مارشل کر کے گلابی اردو میں، فضول کلیشیڈ اردو میں نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس انسان نے سنگولیرٹی آف پرپس کے ساتھ، بغیر اپنی پرپس کو نیچے کیے، انڈیفیٹیگیبل اسپرٹ کے ساتھ اس انسان نے یہ ڈیلیور کیا۔ تو اس لیے یہ
پاکستان کی قوم کی تاریخ میں اور ان کی ایفرٹس کے لیے یہ چیز تاریخ میں لکھی جائے گی. ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں. جب یہ گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو نہ صبح کے 5:30 بجے نہ آپ کو نیند آئی ہے نہ مجھے نیند آئی ہے، لیکن یہ بہت بڑی جیت اس انسان کی ہے. جب مارکہ حق ہوا تھا تو ان کے خلاف ورزی کرنے والوں نے محفلوں میں کانوں میں جا کے کہا کہ یہ تو ایئر فورس نے جیتی ہے جان، آرمی کا کیا تعلق ہے. وہ انتہائی فضول بات تھی. فوج اور ایئر فورس اور نیوی تو وہی ہے، لڑوانے والا فرق تھا نا. اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایون آرمی کے کور کمانڈرز کی جیت ہے یا کسی اور کی جیت ہے یا کسی ایئر فورس نیوی کی جیت ہے. یہ جو ڈپلومیسی ہے تو اس انسان نے سنگولیرٹی کے ساتھ خود کنڈکٹ کی. تو یہ انڈیویجول لیڈرشپ کے ریل میں لکھا جائے. آپ کے خیال میں جو فیلڈ مارشل نے پاسبل کیا ہے یہ پچھلے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں جو قطر اور عمان میں ہوئے ان میں نہیں ہو سکا؟ یہ لیڈرشپ کا فرق تھا عاصم منیر کا جو ڈیلیور ہو گئی. جی بالکل. اور اتنی زیادہ سیٹ بیکس ہیں. جب آپ نئے ہرمز جا کے، جب میں کہتا ہوں ڈیفائننگ مومنٹ ہوگی، اللہ کرے ہماری نالائق ہے معافی کے ساتھ ISPR اور آپ کے جو مطلب ہے وہ کیا محکمہ ہوگا جس نے نیوی میں ہنگور کی کیل 9 دسمبر 1971 کو کتابوں میں نہ لکھی اور بچوں کو نہ بتایا، کیا محکمہ ہوگا وہ. تو آئی ہوپ ان کو اتنی عقل ہو کہ وہ جو ایئر پلین سے اتر رہے تھے، وہ جو تصویر پہلی دفعہ جب ایران گئے تھے وار زون کے اندر، کہ وہ ایک ڈیفائننگ تصویر تھی اس مارکے کی، اور اس کو یہ بتائیں کہ کیسے پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. فورن منسٹرز جاتے ہیں، جنیوا جاتے ہیں، عمان جاتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں. وار زون کے اندر لینڈ کرنا مجھے دکھائے نا، کبھی میڈیشن دکھائیں کہ کسی نے لینڈ کیا ہو اس میں جس ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہو، ایک کمزور ملک نے. تو اس لیے یہ بہت سنگولیرٹی آف پرپز ہے اس انسان میں پرسنلی بھی جانتا ہوں. میرے ساتھ جب مجھے یہ موقع ملا، میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، جب یہ تشریف لائے تھے عمان اور میرے گھر میں 4 آورس اسپینڈ کیے تھے جس میں انہوں نے تمام افسروں کو لیکچر دیا، تو اس میں ایک ہی اسپرٹ تھی کہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں IT کے انسان بھیجوں گا، میں ایگریکلچر بناؤں گا، پیسہ آ رہا ہے اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بیونڈ نہیں آئی. کتنا بڑا سیٹ بیک ہے. SIFC کی پرفارمنس رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کر لیں، اٹ ہیز ناٹ سکسیڈڈ. سیٹ بیک. ملک میں پولیٹیکل کرائسس سیٹ بیک، کئی سول بیوروکریسی ٹوٹلی ڈیڈ سیٹ بیک. لیکن سنگولیرٹی آف پرپس کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ISI کی ٹیم ہے، ان کے 2 سبارڈینیٹ جنرلز جو ان کے ساتھ ہمیشہ جاتے ہیں، مجھے ان کے نام نہیں آتے، نہ ہی میرا کوئی رابطہ رہا ان کے ساتھ، نہ ہی میں نے کسی سے کچھ لینا ہے. میں پاکستانی کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس انسان کی سنگولیرٹی آف پرپز جو ہے اس نے پاکستان کو سرخرو کیا. انڈیا کی سازشیں، اسرائیل کی سازشیں، ایران کا ایک طبقہ جو کہتا ہے پاکستان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے، پاکستان امریکہ سے کچھ نہیں کروا سکتا، سب غلط نکلا. تمام جو سورہ ناس اور سورہ فلک کی جو کٹنیاں تھیں، جنہوں نے ہر قسم کی بات پھیلائی تھی، وہ ناکام. اور سنگولیرٹی آف پرپز والا انسان اور سنگولیرٹی آف پرپز والا ملک پاکستان جس کا میں باسی ہوں، ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اٹس اے گریٹ سکسیس فار پاکستان، اور دنیا میں پاکستان کی رینکنگ میں بہت اضافہ ہوا. عاصم منیر صاحب کی بڑی سکسیس ہے، یہ تھرو ہو گیا. ذرا میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آپ کے ساتھ لفظ پہ لفظ ایک ان کا ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ یس کہتے سر. ہیں، آئی ایم ان دا اوول آفس ایٹ دا وائٹ ہاؤس
where we just had a good, very call with President Mohammed bin Salman of Saudi Arabia, not with Mohammed bin सबसे पहले नहीं, उन्होंने उसके साथ भी किए। नहीं नहीं हाँ, दोनों के पहले साथ किए। पहले मोहम्मद बिन सलमान से बात की पहले उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान, वेरी सिग्निफिकेंट, वही, बिल्कुल। फिर फर्स्ट कॉल वेंट टू मोहम्मद बिन सलमान। सलमान। इसका मतलब सऊदी अरब का एक लीडिंग रोल था पीस में, बहुत और वो बहुत पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के साथ था। और सऊद सर, चूंकि हिस्टोरिक प्रोग्राम, सऊदी अरब की अजमत को सलाम। अगर वो शॉर्ट साइटेड करते तो वो बह जाते इसके अंदर। Then he called Mohammed bin Zayed Al Nahyan the UAE president. ये जरा डिफिकल्ट कॉल होगी सर, डिफिकल्ट कॉल होगी। तमाम गल्फ स्टेट्स को कहा है कि ये अब हम करने जा रहे हैं, तुमने अमेरिका से नाराज नहीं होना, हम तुम्हारे इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। आखिरी कॉल इजराइल को भी की, उन सब को कहा कि मैं फिर आए कतर को उन्होंने कॉल की। वेरी सिग्निफिकेंट, किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने वहां बैठ के ऑर्डर बनाया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद, अच्छा कतर को 2 कॉल्स की, अमीर कतर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी 2 अलग अलग कॉल्स की। सर अलग किए या इकट्ठे थे वो लोग दूसरी साइड पे? लिखी तो अलग अलग गई हैं। अच्छा, मे बी सर, यस। फिर आसिम मुनीर साहब से बात की है, मतलब उन्होंने सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से बात करने के बाद आसिम मुनीर साहब से बात की है। जी बिल्कुल। इसका मतलब उनका गो हेड लेकर फिर बात की है। जी, उनका गो हेड लेकर भी बात की, और आसिम मुनीर से तो सुबह शाम बात होती रहती है। आसिम मुनीर तो डायरेक्ट लाइन पे है। अच्छा, फिर उसके बाद तैयब अर्दगान से बात की, वेरी सिग्निफिकेंट। फिर इजिप्ट के सिसी से बात, बिल्कुल ठीक है। फिर किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन से बात की, बिल्कुल। जॉर्डन जिसका नाम इतना कम लिया जा रहा था, ही रिमेम्बर्ड कॉलिंग द किंग ऑफ जॉर्डन। और फिर उन्होंने बात की जो किंग हमाद बिन ईसा ऑफ बहरीन से, बहरीन भी बहुत इफेक्ट हुआ है, लास्ट में बहरीन से बात की, ठीक है ना। अब इन सब से उन्होंने ईरान पर, और उन्होंने लिखा है कि जो मेमोरेंडम मेरा साइन हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्टेनिंग टू पीस, इसके ऊपर उन्होंने इन सब से बात, एंड इन द एंड ही कॉल्ड नेतन्याहू, सबसे बात करके। जी हाँ, नेतन्याहू को भी ये कहना था, ना फिक्र कर, ना रो, ना पेट में मरोड़ रख, ना नहीं तो मरता, लेकिन अब मैं पीस करने जा रहा हूँ इनके साथ। बस एक गलती हुई है ट्रम्प साहब से, वो जो पाकिस्तानी किसी क्लर्क ने उनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग याद करा दी है, MOU, वो ही बोलते जा रहे हैं। और भाई इसका कोई और नाम रख लो। हाँ, नहीं, पे अंडरस्टैंडिंग एन एग्रीमेंट हैज बीन लार्जली नेगोशिएटेड सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। accepting the regime as it is। नहीं, ये तो मैंने नहीं लगता स्टेट डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है, ए अपना लिखा है, स्टेट डिपार्टमेंट का नहीं लिखा है, ट्रुथ सोशल है, जाके उन्होंने आज किया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ट्रंप ने लिखा है या ऐसे लिख के भेजा है, क्या लिखना है तुझे? सर हूं तो मैंने शक होने लग गया, क्योंकि MOU असी लिख के भेजा है, भी किसी कितने लिख के ना भेज देता हो। अच्छा जी, अच्छा। फिर उन्होंने उसमें कहा, फाइनल एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द डील आर करंटली बीइंग डिस्कस्ड एंड विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली इन एडिशन टू मैनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी रीओपन्ड, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और एक उन्होंने कहा कि वॉर मॉन्गर्स लिए बड़ी बुरी खबर है कि साडा एग्रीमेंट हो गई। बड़ी गल है, वॉर मॉन्गर्स उन्होंने सारे अगे पीछे सैनेटर्स बोल रहे ने, कांग्रेसमैन बोल रहे ने, चीख रहे ने। इन्हों का पिछला सगा एक स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो इतना रो रहा है कि ये तुमने क्या किया, जिसके जवाब में इतना सख्त जवाब आया जिसमें F वर्ड यूज किया गया ट्रम्प की स्टेट की तरफ से। तो आई थिंक वेरी डिलिबरेट कॉल्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तारीफ करनी चाहिए, हम उनका मजाक उड़ाते रहते हैं।
تو ہم ان کو ڈمپی بھی کہتے ہیں پیار سے. لیکن دیکھیں کتنی اچھی کالز کی ہیں, اور یہ کال اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو تاریخی کام کرنے والے ہوں. تو اس لیے اب جتنا ابہام تھا میرے ذہن میں تو ختم ہو گیا کہ اب ہم ایک بہت بڑے مومنٹ آف ہسٹری کے پاس ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں, جو ایران کے ہمسائے ہیں, انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ NF از NF, اب آپ ختم کریں اینڈ یو مسٹ گو نا. ایک فیکٹر ضرور ہوگا, جب بھی جنگ کا سوچتے ہوں گے ان سارے ملکوں نے کہا ہوگا پہلے تم نے کم ہماری مٹی پلیت کرائی ہے, پہلے تم نے جس آرکیٹیکچر پہ یو اے ای کھڑا تھا, جس پہ دبئی میں لوگ آتے تھے انویسٹ کرتے تھے, جو ایئر لائنس تھیں, جو اسٹرکچر تھا, جو ڈریم تھا, جو لگژری تھی جو یہاں تھی, یہ اس ایران کی وار کی وجہ سے سارا سسپیکٹ ہو گیا. تو اب کیا چاہتے ہو, اگلے وہ اٹیک کریں تو یو ول, تب چین آئے گا, بالکل کہا ہوگا. لیکن ویسے بھی ٹرمپ پیس چاہتا تھا. ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا, مجھے لگتا ہے یو اے ای اکیلا ایک سائڈ پہ تھا, اور قطر اور سعودی عرب اور عمان اور جارڈن اور یہ سب ایک طرف تھے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یو اے ای نے بھی آخری 4-5 دنوں میں, چاہے وہ پاکستان کی ایفرٹس ہوں, چاہے امریکہ کی ایفرٹس ہوں, چاہے قطر کی ایفرٹس ہوں, اس نے بھی اپنا پینترا تبدیل کیا ہے. وہ بھی رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ اس نے یو اے ای نے آنے کی کوشش کی, اور ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. یو اے ای اسرائیل کے ساتھ مل کے چیف سپوائلر, یہ اسرائیل کے لیے سپوائلر کا لفظ غلط ہے. اسرائیل ایک جانور ہے, ایک گندا جانور ہے ایک ملک کا, اور نہ صرف اسرائیل گندا جانور ہے, اسرائیل کے جو تمام لوگ ہیں جو فلسطینی بچوں کی پہ جو نکولس کرسٹوف کی سٹوری ہے اس پہ ڈانس کرتے ہیں اور تمام فلسطینیوں کو مارنا چاہتے ہیں, تو نہ صرف یہ صرف اس آدمی کا نہیں ہے جو ان کا پرائم منسٹر ہے, پورے سوسائٹی ایک گندے جنگلی جانور میں تبدیل ہو چکی ہے. وہ تو اس طرح ہاں ایک میں سر, اور, کویت اور عمان کو کال نہیں کی ٹرمپ نے. very strange. Somehow he missed out. عمان کو کال بہت ضروری تھی. عمان میں پتہ نہیں فارن منسٹر تھے اویلیبل, کال لینے کے لیے ہونا ہی چاہیے تھا. نہیں, ٹرمپ کی کال تو لیکن کنگ نے لینی تھی نا, ٹرمپ کی کنگ کال نے تو. لینی تھی. آئی تھنک ہی میڈ اے مسٹیک. آئی تھنک ان کو عمان اور کویت کو بھی کال, اور اسپیشلی عمان کو کال کرنا بہت ضروری تھا. عمان کا بہت پازیٹیو رول رہا ہے فلسطینی اس جدوجہد کے اندر. نہیں, پر آپ یہ دیکھیں, ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ عمان از آلریڈی آن دی ایرانین سائڈ, تو عمان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. مے بی تو ٹائم کا فیکٹر ہو, مے بی کال کی ہو لکھنا بھول گئے ہوں, کوئی کیا پتا. یہ نہیں ہو سکتا, لکھنا بھول گئے ہو, کال کی ہو تو لکھی تو جائے گی نا. سر ڈمپی وائٹ ہاؤس دا حال کوئی نہیں ہے سر, حال کوئی نہیں ہوتا. وہ بلایا وائس پریزیڈنٹ کو واپس, وہ کہیں اور جا رہا تھا, اس نے گاڑی موڑی ہے, خود اپنے بیٹے کی شادی چھوڑی ہے, کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس کنٹرول روم میں کسی وقت نیتنیاہو نے آ کے دنیا کو یہ عذاب دیا تھا. تو Israel اپنا now سب کچھ stands چھوڑ where گیا. in US. اسرائیل اسٹینڈز ویری پورلی. اسرائیل کے فنڈڈ سینیٹرز, کانگریس مین, اوپینین لیڈرز, ایون دا نیو یارک ٹائمز اینڈ واشنگٹن پوسٹ, وہ باتیں تو کریں گے, کوئی نہ کوئی بات نکالیں گے, لیکن حقیقی طور پہ اسرائیل اس پر ڈاؤن ان دا ڈمپس. کیا ٹرمپ یہ جو اب جسے آپ کہتے ہیں ایم او یو نہ کہوں, اب چونکہ ٹرمپ نے ایم او یو لکھا ہے, ایم او یو سر ایم او یو کیا ہے سر, ہونتے ٹرمپ نے لکھے ہے سر, ساڑھے کہتے لکھے ہے کہ ان کی ہو سکتا ہے. سر تاڑی کسی سیکشن افسر نہیں لکھ کے بھیجے انہوں نے, تو سر میں سیکشن افسر دے اسسٹنٹ نے لکھ کے بھیجا سر, جس طرح وہ پہلی ٹویٹ سی نا, نان دا لیس فلانا علی, وہی ہے. سیکشن افسر بھی آج کل دے پڑھے لکھے ہو گئے نا, وہ دے اسسٹنٹ نے لکھے ہے, پچھلی کو کٹ کے نا انہوں کاپی پیسٹ مار کے کیتا ہے. اس کو امریکہ میں ٹرمپ کیسے بیچے گا, مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے؟ سر نہیں, ٹرمپ بیچ دے گا. ٹرمپ یہ کہے گا میں نے تمام کو لے کے ایک نیا آرکیٹیکچر پیس کر دیا, میں نے ایران کو ڈینیوٹ کر دیا,
ایران کی ہم نے ڈیفنس کیپیبلٹی زیرو کر دی ہے، میں نے 70%، یہ وہ کہیں گے، ان کے میزائل ختم کر دیے ہیں، ایئر فورس نے بھی اڑا دی ہے، اور سب سے بڑھ کے ایران اب نیوکلیئر ویپنز کبھی نہیں لے سکے گا، ادروائز آئی ول بومب اٹ ٹو دی اسٹون ایج، یہ کہے گا۔ اور اچھا، اب اگلے جو 30 دن، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 60 ڈیز ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 30 ڈیز ہیں، وہ سامنے آتا ہے تو پتہ لگے گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ پیس ایگریمنٹ 30 ڈیز میں، 60 ڈیز میں ہو جائے گا، یا یہ لمبا چلتا رہے گا؟ تو یہ 30 ڈیز میں ہو جائے گا سر، ہو جائے گا۔ یہ 30 ڈیز میں ہو جائے گا۔ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اگرچہ بات ایم او یو کی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں تہران میں سے اور پاکستان کی میڈیشن میں، اس میں پرماننٹ پیس کی باتیں بھی نکل کے آ رہی ہیں کہ نیوکلیئر کے ساتھ کیا ہو، سینکشنز کب لفٹ ہوں، یہ تو ایم او یو کا حصہ نہیں تھا۔ تو اس لیے اس پہ بھی جو سبسٹینٹیو چیزیں ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوگا، کافی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی۔ اور یہ 30 ڈیز یہ مذاکرات کہاں ہوں گے؟ اس کا سیکنڈ راؤنڈ سر اسلام آباد میں ہوگا۔ نہیں تو کنٹینیو 30 ڈیز وہ راؤنڈ چلتا رہے گا؟ نہیں سر، 30 ڈیز تو ایک ٹائم فریم دیا ہے، میرا خیال ہے 3-4 دن میں اس میں سیٹل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بیک ڈور سے کوئی چلتے رہیں گے اور پھر فائنل ایگریمنٹ آ جائے گی۔ نہیں، پر ایک دفعہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں نیوکلیئر کا الگ ٹیکنیکل گروپ امریکہ کا اور ایران کا بات کرے گا، سینکشنز کا الگ ٹیکنیکل گروپ بات کرے گا، ایسٹس کا الگ بات کرے گا، اس کے علاوہ جو ان کا میری ٹائم کا الگ کرے گا، تو یہ تو مختلف کور گروپس بن جائیں گے نا، جو اب امریکہ اور ایران کے درمیان بات کریں گے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس وہ آپس میں ڈیٹیلز طے کریں گے۔ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کی براڈ فریم ورکس بن چکے ہیں، وہ ہو جائے گا، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اب نہیں ہوگا۔ یہ جو بیچ میں پیریڈ تھا، اس میں ایرانی جہاز کھڑے رہے نا، ہمارے پاس بھی ایران کی ٹیم ادھر رہی ہے، امریکہ کے جہاز بھی کھڑے ہوئے نور خان ایئر بیس پہ، تو یو نیور نو کہ پاکستان میں ٹیکنیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں سیکریسی میں، آلریڈی ہو رہی ہیں۔ اب ایران اور جی سی سی کنٹریز کے درمیان دیکھیں نا، عربوں کا کہتے ہیں کینہ بڑا برا ہے، ان کی تو لڑائی ہونے کے بعد صلح ہونے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، دل سے نہیں جاتی بات۔ یہ اب ایران کے ساتھ کیا، کیسے ان کی صلح ہوگی؟ مطلب سعودی عرب اور ایک ایک کر کے سعودی عرب ایران کی جلدی صلح ہو جائے گی، یا سعودی عرب پر بھی بہت میزائل مارے ہیں، دے ول آلسو ٹیک ٹائم؟ نہیں، سعودی عربیہ اور ایران کی جلدی صلح ہو جائے گی سر، اور قطر اور ایران کی صلح تو آلریڈی ہے ہی بہت کافی جلدی صلح ہو جائے گی۔ عمان اور ایران کی بھی صلح ہے، ترکی اور ایران کی بھی صلح ہے، ایجپٹ ایران کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے، لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی۔ اب تاریخ نے کچھ لمحات عطا کیے ہیں، یہ جو لمحات عطا کیے ہیں اس کے اندر ایران، جی سی سی اور پاکستان کو کسی آرگنائزیشنل سٹرکچر میں چلے جانا چاہیے، ایران کو تنہا نہ چھوڑیں اور جی سی سی کو بھی تنہا نہ چھوڑیں، اور پاکستان وہ ملک ہے، کوئی بڑا کمال نہیں کرنا، کوئی بڑی ڈپلائمنٹ، شاید تھوڑی بہت ڈپلائمنٹ کچھ اور ملکوں میں کرنی پڑ جائے، تو پاکستان کو اب اس کی سیکیورٹی، اس امن کی سیکیورٹی، یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور یہ کلیشیڈ ان کی میں بات نہیں کر رہا، امن کی آشا کہوں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ امن کا کیا جو ایک سٹرکچر ہے وہ پاکستان اس میں اچھا کرے، یہ جو باتیں ہیں کلیدی کردار پاکستان ہی کرے گا، نہیں، پاکستان سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک سٹرکچر دے یہاں کے مڈل ایسٹ کو، پر زیادہ اور بڑا اس مسئلہ تو یو اے ای اور بحرین کا ہے نا، جو بہت زیادہ افیکٹ ہیں۔ بحرین میں آپ کو پتہ ہے اپرائزنگ بھی بہت زیادہ ہے، وہاں شیعہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، وہاں ایران کی پریزنس بہت زیادہ ہے، تو بحرین کے ایران کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو آپ جب میں کہتا ہوں، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ مڈل ایسٹ جو ہے واپس جا سکے گا فروری والے میں، اور یار فروری والا مڈل ایسٹ بھی تو روسوی سوتنا جیسا تھا، کیا تھا اس کے اندر؟ ایران کو بھی اب عقل چاہیے، اس آئیڈیالوجی کے پیچھے اپنے نیبرز کو ناراض کرنا ایران کے حق میں نہیں ہے، ایران کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا،
اگر ایران نے بھی اپنا رویہ تبدیل نہ کیا اور اربوں اور غیر اربوں کی پرشین سویلائزیشن کی یہ فضول جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر اسرائیل آ جائے گا بیچ میں، اور فلسطینیوں کا کیس کوئی نہیں کرنے والا ہوگا. ان سب کو مل کے آگے غزہ کو ٹھیک کرنا ہے. نوبیل پیس پرائز اگر ٹرمپ کو دینا ہے تو اس کی وجہ سے، اور غزہ میں جو اس نے کرنا تھا اس کی غزہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دینا تھا. غزہ اس وقت تڑپ رہا ہے، نہیں بچوں کو سکن کی نہیں انفیکشنز ہو رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ایران اپنی پراکسیز اب ڈسمنٹل کر دے گا اس ایم او یو، اس ایگریمنٹ کے بعد؟ یا دیکھیں پرابلم تو پراکسیز کا ہے نا، پراکسیز ڈسمنٹل کرے گا. دیکھیے پراکسیز کبھی ڈسمنٹل نہیں ہو سکتی. پراکسیز کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اپنی اگریشن ختم کر رہے ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ڈسارم ہو ایک سکتے ہیں. چیز آپ بنا دینا، ڈسارم بھی سر کون کرے گا ڈسارم؟ ہاں مینلی ڈسارم ہو جائے اور ان کی لیڈرشپ کو اسٹرکٹلی کہا جائے کہ اب تم امن کو نہیں ڈسٹرب کرو تو وہ ٹھیک ہے. یہ جو پراکسیز کو ڈسارم کرنا ہے، یا تو ایران خود جا کے ڈسارم کرے، کسی تھرڈ کنٹری کی ڈسارم کرنے سے اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. اس ایم او یو میں یو این لکھا ہوگا، اقوام متحدہ از ڈیڈ، اقوام متحدہ از irrelevant، اقوام متحدہ از لائک اے سسی جس نے پہلے کشمیر کو فیل کیا، پھر فلسطین کو فیل کیا اور اب irrelevant ہے. کچھ ٹرمپ کی بہت اچھی باتیں بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ سوائے کچھ ایلیمنٹس کے، جسٹس، جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز بڑی اچھی ہیں لیکن جسٹس نہیں کر سکتی، اس کا اسٹرکچر irrelevant ہے. 5 ملک ازدہا بن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھا ہے یہ ممالک کے درمیان حل ہو جائے. اصلی ڈپلومیسی بائی لیٹرل ہوتی ہے، یہ ملٹی لیٹرل ڈرامے ہیں، یہ کتابیں لکھنے کی اور یہ چیزیں. نہیں، یہ ایران امریکہ میں تو ملٹی لیٹرل ہوئی ہے، بائی لیٹرل کہاں ہوئی ہے؟ نہیں، ملٹی لیٹرل سے میری مراد آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کی، ملکوں نے مل کے کیے، لیکن وہ سینس میں ملٹی لیٹرل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، روبیو صاحب نے کل کہا تھا کہ اصلی میڈیٹر پاکستان ہے. بات یہ ہے کہ بہت اچھا رول پلے کیا ہے قطر نے بھی، عمان نے بھی، سعودی عربیہ اور ٹرکی نے تو کیا ہی ہے. لیکن دیکھیے یہ پاکستان کی اور اس انسان کی اور اس کی جو بھی ٹیم تھی، بہت چھوٹی کوئی ٹیم تھی، یہ ان کی سر پھیرا پن ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور پاکستان کی یہ عظمت یہ ہے کہ اس نے لڑائی نہیں ہونے دی جی سی سی اور ایران کی ڈائریکٹ، اور اس میں ضرور پاکستان کے فورن آفس کا اور پاکستان کے فورن منسٹر کا رول ہے. اس قیمت بھی تو ادا کی ہے نا، یو اے کی قربانی بھی جی تو ہاں، دی ہے پاکستان نے. جی وہاں جی سے ہاں. پاکستانی ڈپورٹ بھی لیکن تو ہونے ہیں نا. ہاں جی، اب اللہ کرے وہ رک جائیں. ابھی بھی کچھ بچے قید میں ہیں جنہوں نے کہ ویڈیو شیڈیو بنا لی تھی دھماکے کی. I will request the government of UAE to release them, please. اور پاکستان کے بچے ہیں. یہ وائٹ ہاؤس پہ کیا فائرنگ ہوئی؟ پہلے آپ کو پتا ہے وہ بال روم میں فائرنگ ہو گئی، اب وائٹ ہاؤس پہ فائرنگ ہو گئی. امریکہ میں یہ کیا سیکیورٹی لیپسز ہیں یا بہت انریسٹ ہے، کیا ہے؟ نہیں سر، یہ انریسٹ ہے، یہ دماغ کا ایک ارتعاش ہے دماغ کے اندر. کس کے؟ اور بھی شوٹنگز ہوئی ہیں عام شہریوں کے، عام شہریوں کے. ڈیوائسو پرسنالٹی ہیں ٹرمپ. وہ جس طرح بہت عظیم شخصیت ہیں، پاکستان کے بھی وزیر اعظم تھے. جو 2 کمیاں ہیں ان دونوں ہمارے وزیر اعظم صاحب میں اور جو عمران ذوالفقار تھے. بھٹو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں عمران کی بات کر رہا عمران خان کی بات. ہوں. اچھا. عمران خان کی اور ٹرمپ میں تمام تر خوبیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے، یہ اپنا دامن وسیع کر کے، دشمنیاں بھول کے قوم کو اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ ڈیوائسو فگرز ہیں، یہ صرف لڑائی پہ بیسڈ. اب ٹرمپ کتنا بڑا آدمی ہے، امریکہ کا صدر ہے، لیکن اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو یونائٹ کر دے. وہ امریکہ کو ہر وقت اس کے دماغ میں اوباما ہے. یار کتنے سال ہو گئے اوباما کو گئے ہوئے؟
اپنے دماغ سے اوباما کو نکال دو یار. اوباما ہیڈ گریٹ تھنگس ٹو. اوباما میں بہت اچھی باتیں بھی تھی. اسی طرح جو برابر. اب ہماری دیکھیں، طرف اب ٹرمپ کا جو یہ صاحب ہیں. ایگریمنٹ، جو ٹرمپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ تو اوباما کے جے سی پی او سے کمپیریٹیو انالیسس ہونا ہے کہ وہ بالکل ہونا ہے. ایک گولی چلائے بغیر بہتر تھا یا اتنا کچھ کر کے بہتر ہے. تو اوباما کیسے بھول جائے؟ جی مقابلہ تو اوباما سے ہے، بائیڈن سے نہیں ہے. نہیں، لیکن بائیڈن اور اوباما کو ہر وقت گالیاں دینا بھی تو ضروری نہیں ہے سر. یہ ہر وقت کرنا. بی کوائٹ. نیشن کو اکٹھا کرو. تم صدر ہو امریکہ کے. بھول جاؤ کہ اوباما دشمن تھا میرا. کہو کہ وہ ایک ایفرٹ اس تاریخ کے تناظر میں تھی، یہ ایفرٹ اس تاریخ کے تناظر میں. ہر وقت 2015 2026 نہیں ہے. تو یہ خود بڑا گلٹی ہے ہر وقت یہ اب کمپیریزنز. اب اربوں اور امریکہ کے کیا تعلقات ہوں گے اس بار؟ تو ٹھیک ہوں گے سر. مجھے لگتا ہے عرب ڈومینیٹ کیے ہیں امریکہ کے اوپر. انہوں نے کہا ہے شٹ اپ کال دی ہے کہ لڑائی بند کرو، وی ڈونٹ وانٹ اٹ ناؤ. شٹ اپ کال تو سر آپ درست کہہ رہے ہیں، شارٹ ٹرم میں کہا جا سکتا ہے مطلب جلدی میں. لیکن انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، کیا آپ ہمارا نقصان جنگ آگے کر کے روک سکتے ہیں؟ جب آپ دوبارہ بمباری کریں گے تو کیا آپ روک سکتے ہیں؟ اب میں اور آپ ہم سب بیٹھے تھے، ہم سوچتے تھے ایران کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ جب بھی اٹیک ہوتا ہے گلف پہ کیوں اٹیک کرتا ہے؟ تو ایران نے، میں ہمیشہ ورلڈ وار ون میں ایک شلیفن پلان تھا جس کی وجہ سے ورلڈ وار ون ہوئی تھی. ایک ہی پلان تھا آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے پاس. تو یہاں بھی نا، لیکن اب آپ ان کو داد دیں. اب نئے ہرمز انہوں نے پچھلی جنگ میں نہیں بند کی تھی، اس میں کی ہے. اب نئے ہرمز از اے اسٹرانگ پوائنٹ جو ان کے پاس ہے. تمام دنیا اگلی جنگ برداشت نہیں کر سکتی. اگر 3 ہفتے کی دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو ملکوں میں بھوک اور افلاس اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ آپ کو کیمروں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ٹھیک کیا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ ادروائز کسی نے ان کی خاطر نہیں لڑنا، سب شہید ہوتے جائیں گے، کوئی نہیں لڑے گا جب تک وہ اپنا زور بازو نہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر دشمن بہت طاقتور کیوں نہ ہو، آپ کو آنر کے ساتھ لڑنا چاہیے، جو ہم نے مارکہ حق میں کیا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایئر فورس اور نیوی سے کچھ سیکھنا چاہیے. ایئر فورس نے کبھی شوئیں نہیں ماری، کبھی گرنگو بن کے ایئر فورس نہیں پھرتی سڑکوں کے اوپر. انٹرنل ملٹی ڈومین آپریشنز، سائنس، بچے، کوئی شو نہیں. کوائٹ 65 کی جنگ میں کہتے ہیں پاکستان 3 ایز کی وجہ سے کامیاب تھا: اللہ، آرٹلری اور ایئر فورس. اب دوبارہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، ایئر فورس، جب بالا کوٹ پہ انہوں نے جھوٹا حملہ کیا. اب مارکہ حق ایئر فورس. کیونکہ وہ اپنا ٹائم زمینیں حاصل کرنے میں، پراپرٹیوں کی ڈیلیں کرنے میں، ملک میں انٹرفیئر کرنے میں اور ان چیزوں میں خرچ نہیں کرتے. اٹس این انٹرنل آرگنائزیشن. اور آپ کو کسی دن نیوی پہ پروگرام کریں، کراچی چلتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نیوی جو دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، وہ بھی کم پیسے، انٹرنلائزیشن. ابھی جو چائنا سے انگور کلاس کی سبمرین لی ہے، اٹس ون آف ایٹ. کسی دن اگر آپ کو ہو، میں تو بھی نہیں نکلتا کمرے سے، کراچی جاتے ہیں اور انگور کا قصہ بچوں کو پاکستان کے بتاتے ہیں ایک دن. اور ایک دن پاکستان نیوی اگر ان کا انٹرنیشنل ریلیشنز کا ان کا جو بھی ادارہ ہے وہ تیار ہو جائے اور وہ ہمیں بلا لے، ورنہ تو اندر جانا مشکل ہے. ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو اور ایک لیڈنگ پاکستان کے انٹلیکچوئل کو بلائیں. آپ کوئی سمٹ دیکھتے ہیں جس میں اب ایران اور جی سی سی کنٹریز اکٹھے بیٹھے ہوں اگلے 15 دن، 1 مہینے میں؟ 1 مہینے میں تو سر نہیں، اس کے بعد دیکھتا ہوں، میں اس کے بعد ضرور دیکھتا ہوں. آپ کو لیکن اگر پاکستان، ایران امریکہ میں آخری بار، سیٹلمنٹ کے بعد؟ ہاں جی، ہاں جی، وہ اچھا. پہلے ہوگی. ابھی یہ باقی وہ ابھی جب یہ پیپر سائن ہو جائے گا اس کے بعد جو 30 دن ہے وہ بھی بہت اہم ہے.
اس میں اسرائیل اور امریکن وار لابی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی، میکسیملسٹ پوزیشن لے گی، ایران جواب دے گا، پھر پاکستان کو جانا پڑے گا۔ یہ کام ایک شروع ہو گیا ہے، لیکن اگلے 30 دن میں اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ابھی سے سب کو بتا دے کہ اس کے بعد ہم ایک تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ہے ایک فارمل پراپر ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، باقیوں کے ساتھ نئی آرگنائزیشنل ایگریمنٹ ہے کہ سعودی عربیہ، پاکستان، ایران۔ اچھا، آپ کو وہ بھی چانس نظر آتا ہے؟ چانس سر نہیں نظر بھی آئے، اگر وہ آپ نے نہ کیا تو آپ تاریخ کے لمحے کو مس کر دیں گے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایران ایک بڑے ریجنل پلیئر کے طور پہ نہیں ایمرج کیا اس لڑائی کے بعد؟ کیا جی، لیکن ابھی بھی والنریبل ہے۔ ایران اس لیے والنریبل ہے کہ پاکستان کے علاوہ اور ٹرکی اور سعودی عربیہ کے علاوہ اس طرف جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتا ہے اور فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اگر ایک ایسا ملک بنے جو کہ پاورفل ہو، وہ دنیا کو نہیں بھاتا۔ اور میں I want to tell all Americans that this is the time that you go for a comprehensive peace settlement, go for a two-state solution of Palestine. Already so much area has been occupied by Israel that it will be a very small state as compared to 1947. تو آپ کو دے دینی چاہیے، اسرائیل کو بھی عقل چاہیے اس وقت۔ وہاں الیکشن ہے اکتوبر میں، نیتن یاہو نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے لگتا ہے یہ پیس ڈیل بھی نیتن یاہو کی جڑوں میں بیٹھ جائے گی، الیکشن میں بیٹھے گی۔ نیتن یاہو کا الیکشن میں برا حال ہونا ہے۔ وہ جو دوسرا ہے اس کو امریکہ بیک کر دے گا، اس کے آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ کو، وہ جو سنی الائنس سے لڑنے کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی کوئی ایک ہمیں نیتن یاہو سے ذرا اتنا وہ نہیں لگتا، اتنا سہونی نہیں لگتا، لیکن اس کی باتیں سنیں تو وہ تو اور بھی آگے۔ وہ تو کہتے ہیں شیعہ تو تھریٹ ہی نہیں تھا، ہمیں تو سنی اسٹیٹ سے، اور پاکستان کا نام لیتا ہے وہ۔ پاکستان تو بہت چبھ رہا ہے اسرائیل کو اس وقت، اس کا بھی کوئی پاکستان بہت لوگوں کو چبھ رہا ہے سر۔ پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، کے پی میں اور بلوچستان میں مین لینڈ مارکس میں دھماکے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر آئی ای ڈیز کے حملے، پاکستان کو اللہ جیون ہمارا لگ جائے پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا، اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو ویری مچ۔ مائی پلیزر، تھینک یو سر۔